بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک دفعہ مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبیک بن عاص سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زکریہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے اس پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ لو، یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمت گار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے منہ مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ لبیک بن عاص نے خود جادو کیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ انہوں کی بہنیں ان سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو صورت بھی ہو، اس جادو کو ایک نر کھجور کی خوش کے غلاف میں رکھ کر لبیک نے بنی زکریہ کے کنویں زکار یا زکریوں نامی کے تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا۔ دوسری شے میں کچھ تنظیم مزاج ہونا شروع ہو گیا۔ آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا۔ اپنے مزاج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا، کسی چیز کو دیکھتے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خالی واقعہ نہ ہوا، نہ ہی پایا گیا۔ کسی روایت میں نہ ہی ہے کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو، یا اپنی صحبت اور اپنی وعظوں اور خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فکر واقع ہوا گیا ہو، یا کوئی ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو جو فریضہ آپ پر نازل نہ ہوا ہو، یا نماز آپ سے چھوٹ گئی ہو اور اس کے متعلق بھی کبھی آپ نے سمجھ لیا ہو کہ پڑھ لی ہے مگر نہ پڑھی ہو۔ ایسا کوئی بات معاذ اللہ پیش آ جاتی تو دھوم مچ جاتی اور پورے ملک عرب اس سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی طاقت چھین نہ سکتی تھی، اس سے ایک جادوگر کے جادو نے چٹ کر دیا۔ لیکن آپ کی حیثیت نبوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخر کار ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس حالت میں نیند آ گئی یا غلبہ طاری ہو گیا اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا 2 آدمی یعنی فرشتے 2 آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک سر کی طرف تھا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا۔ اس نے پوچھا کس نے کیا؟ جواب دیا لبیک بن عاص نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے خوش کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زکریہ کے کنویں زکار یا زکار کے تہہ کے پتھر کے نیچے ہیں۔
پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کنویں کا پانی سکھا دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اسے نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر کو بھیجا۔ ان کے ساتھ جبار بن ایاس ذاکر اور قصاب بن محسن ذاکر یعنی بنی زکریہ کے یہ 2 صحابہ بھی شامل ہوئے۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اسبابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کیا گیا۔ اسی کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تابوت کے اندر گرا پڑی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکلتی جاتی رہی۔ ختم تک پہنچتے ہی ساری گرہ کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا۔ پھر کھولا گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبیک کو بلا کر باز پوشیدہ کیا۔ اس نے اپنا قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ مجھے اللہ نے شفا دی، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ ہے سارا واقعہ اس جادو کا۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی نبوت کا قدار ہوئی۔ ذاتی حیثیت سے اگر آپ کو زخمی کیا جاتا تھا جس کا جنگ احد میں ہوا، اگر آپ گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے جیسا کہ احادیثوں سے ثابت ہے، اگر آپ کو بچھو کاٹ سکتا تھا جیسا کہ کچھ اور حدیثوں میں وویلا ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اس تفویض کے منافی نہیں ہے جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو آپ اپنی ذاتی حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے تھے۔ نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یہ بات تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ سورۃ اعراف میں فرعون کے جادوگروں کے متعلق بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ آئے تو انہوں نے ہزاروں آدمیوں کے اس پورے مجمع کی نگاہوں پر جادو کر دیا جو وہاں دونوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جو لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی تھیں ان کے متعلق عام لوگوں ہی نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی سمجھے کہ وہ ان کی طرف سانپوں کی طرح دوڑتی چلی آ رہی ہیں، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، ذرا اپنا عصا پھینکو۔ رہا یہ اعتراض کہ یہ تو کافر مکہ کے اس الزامات کی تصدیق ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سحر ذات آدمی کہتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر ذات آدمی اس معنی میں نہیں کہتے تھے کہ آپ کسی جادوگر کے اثر سے بیمار ہو گئے ہیں، بلکہ اس معنی میں کہتے تھے کہ کسی جادوگر نے معاذ اللہ آپ کو پاگل کر دیا ہے اور اس کی پاگل پن میں آپ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں اور جنت اور دوزخ کے افسانے سنا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعتراض ایسے معاملوں پر سر سے چستہ ہی نہیں ہوتا جس کے متعلق تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جادو کا اثر صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل غیر متاثر رہی۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ جادو کو محافظ ہار کے قابل کی چیز قرار دیتے ہیں، ان کی یہ رائے صرف اس وجہ سے ہے کہ جادو کے اثرات کی کوئی سائنٹیفک تجویز نہیں کی جا سکتی، لیکن دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تجویز اور مشاہدے میں آتی ہیں۔
مگر سائنٹیفک طریقوں سے یہ بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیسے نمودار ہوتی ہیں۔ اس طرح کی تجویز پر اگر ہم قرار نہیں ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان چیزوں ہی سے انکار کر دیا جائے جس کی ہم تجویز نہیں کر سکتے۔ جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جس نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کرتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں تھپ تھپی چھوٹ جاتی ہے۔ دراصل جادو سے حقیقت بدلی نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اسے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جادوگر نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھیں وہ واقعی سانپ نہیں بن گئی تھیں، لیکن ہزاروں کے مجمع کی آنکھوں پر ایسا جادو ہوا کہ سب نے انہیں سانپ ہی محسوس کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے حواس جادو کے اس تاثیر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اس طرح قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل میں حریاتی اور مہارات سے لوگ ایسے جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر تھا، اور ظاہری ہے کہ اگر تجویز سے لوگ اس کو عمل کی کامیابی معلوم نہ ہوتی تو وہ اس کی خریدار نہ بن سکتے۔ بلا شک یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بندوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والے بم کی طرح جادو کا مؤثر ہونا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں، مگر جو چیز ہزاروں سال سے انسان کی تجویز اور مشاہدے میں آ رہی ہو، اس کی وجود کو جھٹلا دینا سراسر ایک ہڈ ہرمی ہے۔